Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to lesson number 6. I hope کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا رمضان بالکل زبردست گزر رہا ہوگا، رحمتیں سمیٹتا ہوا گزر رہا ہوگا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اسپیشل ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں وقف کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے وقف جب حرکات ہوں تو کیسے کرنا ہے، جب اشبائی حرکات ہوں تو کیسے کرنا ہے، تنوین ہو تو کیسے کرنا ہے، جزم ہو تو کیسے کرنا ہے، اور اگر حروف مدہ آ جائیں یعنی کہ الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو پھر وقف کیسے کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس گول تا آ رہی ہے تو پھر وقف کیسے ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک جو ہے تھوڑا کارنر کیس سا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس کنزیکیٹو ساکن آ جاتے ہیں۔ ساکن آئی ہوپ کہ اب آپ کو بہت کلیئر ہوگا کہ ساکن کون سے الفاظ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی لفظ پہ وقف کرنا ہے اور اس کے آخری دونوں حروف جو ہیں وہ ساکن ہو جائیں تو پھر کس طریقے سے وقف کرنا ہے، تو آج ہم ان سب پہ بات کریں گے اور بہت ہی ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور اس سیشن کے بعد، اس لیسن کے بعد آپ لوگ بالکل کلیئر ہوں گے کہ وقف کیسے کرنا ہے۔ تو آج جو ہے ہم بالکل ٹائم ضائع کیے بغیر اپنا جو ہے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ آج ہم بات کریں وقف کی، اور جب بھی کوئی ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو دو چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا ہوتا ہے وقف، اور دوسری یہ کہ کب ہوتا ہے وقف، کیا کنڈیشنز ہیں اس کی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے وقف۔ وقف کہتے ہیں رکنے کو، پاز لینے کو، سٹاپ، یہ سب جو ہے یہ وقف ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے پڑھتے ہوئے آپ نے آیت کے اینڈ پہ سٹاپ کیا، یا آپ نے آیت کے درمیان میں سٹاپ کیا، پاز لیا، وقف کیا، ان ساری جو کنڈیشنز ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وقف کرنا، ٹو سٹاپ، رک جانا، پاز لینا۔ اور ان کے جو ہیں ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے وقف کرنا ہے، کیا اس کے رولز ہیں، کیا اس کی کنڈیشنز ہیں۔ آج ہم ڈیٹیل میں ان سب پہ بات کریں گے۔ اور وقف کرتے ہوئے ایک اور بھی چیز ہم یہ یاد رکھیں گے کہ جب ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں تو جو لفظ ہوتا ہے جس پہ ہم نے وقف کرنا ہے، اس کا ہم جو آخری حرف ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کون سا رول اپلائی کریں گے۔ اس حرف پہ جو ہے، جو آخری حرف ہے وہ کون سا حرف ہے اور اس پہ کیا حرکات ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ ہم وہاں پہ کس طریقے سے وقف کریں گے۔ خیر، ایگزامپلس دیکھتے ہیں اور آگے رولز جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ اچھا سمجھ آئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو آخری حرف ہے اس پہ زبر، زیر یا پیش ہے تو کیا ہوگا۔ رول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آخری جو حرف ہے اس پہ کوئی بھی حرکت ہے، اس پہ زبر، زیر یا پیش ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو جزم میں چینج کر دینا ہے۔ یعنی کہ جیسے اس ایگزامپل کو دیکھیں، اللہ الصمد، تو یہ جو پیش ہے اس پہ ہم اس پیش کو ختم کریں گے اور اس کی جگہ پہ یہاں پہ جزم آ جائے گا۔ تو اب ہمارے پاس جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، اللہ الصمد، صمد، کیونکہ زبر زیر پیش رول کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زبر زیر پیش کو ختم کرنا ہے اور اس کو جزم بنا دینا ہے۔ اسی طریقے سے من شر ما خلق، ہم نے اس زبر کو ختم کر دینا ہے، اس کی جگہ پہ جزم آ جائے گا، من شر ما خلق۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ہم نیچے، اگر یہاں پہ چلو یہاں پہ دیکھتے ہیں، مالکی، مجھے اگر یہاں بیچ میں وقف کرنا ہے، یہیں پہ وقف کرنا ہے، تو اس کو میں کیسے وقف کروں گا۔ رول کیا کہتا ہے، جو آخری حرف ہے اس میں زبر زیر پیش ہے تو اس کو ختم کریں اور اس کی جگہ پہ جزم لگا دیں۔ تو یہاں پہ اگر مجھے وقف کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا مالک، مالک۔ اسی طریقے سے اگر یہاں پہ دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ، اب مجھے یہاں پہ اگر وقف کرنا ہے، نصر اللہ، رول کیا کہتے ہیں، جہاں پہ اگر آپ کے پاس زبر زیر پیش ہے تو آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کی جگہ پہ جزم آ جائے گا، اذا جاء نصر اللہ۔ اسی طریقے سے اگر میں نے یہاں پہ وقف کرنا ہوتا اس جگہ پہ تو کیا ہوگا، پیش ختم ہو جائے گا، پیش کی جگہ پہ جزم آ جائے گا، اذا جاء نصر، نصر۔ تو یہ تو ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی حرکت ہے تو وہ آپ کے پاس کنورٹ ہو کے جزم میں چینج ہو جائے گی۔ تو یہ یاد رکھ لیں، زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہ چینج ہو کے جزم میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی کہ جو آخری حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اشبائی حرکات کی۔ اشبائی حرکات کون سی ہوتی ہیں، کھڑی زبر، الٹا پیش، کھڑی زیر، جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے دو رولز ہیں۔ دو رولز اس طرح ہیں کہ اگر آپ کے پاس کھڑی زبر ہے تو اس کیس میں ہم جو ہے اس کو چینج نہیں کرتے۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ جو کھڑی زبر ہے یہ کھڑی زبر ہی رہے گی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
جب ہم وقف بھی کریں گے تب بھی اس کو فہدا ہی پڑھیں گے, اس کو کچھ بھی نہیں چینج کرنا. ہاں لیکن اگر آپ کے پاس الٹا پیش ہے تو وہ چینج ہو کے جزم میں تبدیل ہو جائے گا, جیسے کہ زبر زیر پیش کا کیس تھا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, نو نو نہیں نو. اسی طریقے سے یہاں پہ کھڑی زیر ہے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پہ جزم آ جائے گا. ان الانسان لربه به. فاما من ثقلت موازینه, یہ بھی ختم ہو گیا, اس کی جگہ جزم آ گیا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه, يراه يراه نہیں. والذی اخرج المرعى, اس کو ہم نے چینج نہیں کیا, یہ جو کھڑا زبر تھا کھڑا زبر ہی تھا. والضحى یہ بھی ویسے ہی رہے گا. تو آپ کے پاس جو اشبائی حرکات ہیں اس میں صرف الٹا پیش اور کھڑی زیر, یہ جب آپ کے پاس ہوگا تو اس کو آپ چینج کریں گے جزم میں. اب ہم بات کرتے ہیں تنوین کی. تنوین کے بھی ہمارے پاس دو رولز ہیں, دو زیر اور دو پیش. جب آپ کے پاس دو زیر اور دو پیش ہوں گے تو ان کے وہی رول ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ آپ نے ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پہ جزم لگا دینا ہے. دو پیش ہیں ختم کریں ان کی جگہ پہ جزم آ جائے گا, دو پیش ہیں ختم کریں ان کی جگہ جزم آ جائے گا. لیکن دو پیش ختم کر کے جزم آ گیا. لیکن جو آپ کے پاس دو زبر ہیں وہ جہاں پہ بھی ہوگا تو اس کو ختم کر کے آپ نے کھڑا زبر کے برابر کھینچنا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس یہاں پہ والعادیات ضبحا چینج ہو جائے گا والعادیات ضبحا, یعنی یہ ختم ہوا اس کی جگہ پہ آ گیا کھڑا زبر. اسی طریقے سے نقعا, اور جو دو زیر اور دو پیش تھے وہ ختم ہو کے ان کی جگہ پہ جزم ہو گیا. فی رق منشور قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا احد ان کل نفس لما علیہا حافظ. حافظ, تو جو آپ کے پاس دو پیش ہیں دو زیر ہیں وہ ختم ہو کے جزم ہو جائیں گے, اور جو دو زبر ہیں وہ کھڑا زبر ہو جائے گا. اچھا آگے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آخری حرف پہ ہوئی جزم, اب تک ہم بات کر رہے تھے کہ زبر ہے تو چلو جزم کر دو, زیر ہے جزم کر دو, پیش ہے جزم کر دو, دو زیر ہیں جزم کر دو, کھڑی زیر ہے جزم کر دو. اب جزم ہی ہے تو آپ کیا کریں؟ تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, جو جزم ہے وہ جزم ہی رہتا ہے. یعنی اب آپ کے پاس لم یلد ولم یولد, یہ جزم ہی رہے گی. اسی طریقے سے ولا انا عابد ما عبدتم, اسی طریقے سے وقف ہوگا. فاذا فرغت فانصب, اسی طریقے سے وقف. فصل لربك وانحر, وقف بھی اسی طرح ہوگا. فاما اليتيم فلا تقهر الى ربك فارغب, تو جو جزم ہے وہ چینج نہیں ہوگی, وہ ایز اٹ از ہی رہے گی. اب ہم ایک اور کنڈیشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس زبر ہے لیکن زبر کے ساتھ الف ہے تو یہاں پہ وہ رول اپلائی نہیں ہوگا جس میں ہم نے کہا تھا کہ زبر ہے تو اس کو ختم کرو اور اس کی جگہ پہ جزم لگا دو. اب یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. یہاں پہ جب الف آ جاتا ہے تو یو ڈونٹ چینج اینی تھنگ, پھر آپ ایز اٹ از اس کو رہنے دیتے ہیں. یہ حروف مدہ ہم نے جو پڑھا تھا, حروف مدہ یعنی کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو کیا کرتے ہیں, اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں, اس کو اسٹریچ کرتے ہیں, اس کو لمبا کرتے ہیں. تو اس کو اگر ہم بغیر وقف کے اگر ہم پڑھ رہے ہوتے تو ہم کس طرح پڑھ رہے ہوتے؟ وقال الانسان ما لها. جب ہم وقف کریں گے ہم اس کو ایز اٹ از پڑھیں گے. والشمس وضحاها ولا يخاف عقباها والأرض وما صحاها إذ انبعث أشقاها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها. تو یہاں پہ آپ نے کچھ چینج نہیں کرنا, حروف مدہ جیسے ہم نے سیکھے ہیں ہم اس کو ویسے ہی پڑھیں گے. اب ہمارے پاس ایک اور کنڈیشن آتی ہے, اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کنڈیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس جو آخری حروف ہے, جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہم آخری حروف دیکھتے ہیں کہ حروف کون سا ہے, اس سے بھی فرق پڑتا ہے, اور اس حروف پہ کیا حرکات ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اب یہاں پہ جو جتنے سارے حروف ہیں ان سب پہ آخر میں گول تا ہے. یہ جو گول تا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جہاں پہ بھی گول تا آتا ہے پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اوپر دو زبر ہیں, دو زیر ہیں, دو پیش ہیں, خالی زبر ہے, خالی زیر ہے, خالی پیش, نہیں. جہاں پہ بھی آپ کے پاس گول تا آئے گا آپ اس کو کنورٹ کر دیں گے کس میں؟ ہا ساکن میں. ہا ساکن میں, یعنی کہ فی عمد ممددہ,
یہاں پہ یہ دو زیریں بھی ختم ہو جائیں گی, یہ تا بھی ختم ہو جائے گا, صرف ہا رہ جائے گا اور وہ بھی جزم کے ساتھ. فی عمد ممددہ نار حامیہ, تا بھی ختم ہو گیا, دو پیش بھی ختم ہو گیا. انہا علیہم مؤصدہ, تا بھی ختم, دو پیش بھی ختم. کلا لینبذن فی الحطمہ, زیر بھی ختم ہو گئی, تا بھی ختم ہو گیا. تو جہاں پہ بھی گول تا ہے آپ کے پاس, آپ نے اس کو ہا ساکن میں کنورٹ کر دینا. ویسے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جہاں پہ دو زبر ہیں ہم اس کو جو ہے کھڑے زبر میں کنورٹ کرتے تھے, لیکن چونکہ یہاں پہ گول تا ہے تو گول تا جہاں پہ آ جائے اس کا ایک ہی رول ہے, ہا ساکن. صحفا مطہرہ فہو فی عیشہ فیہا کتب قیمہ, تا بھی ختم, دو پیش بھی ختم, صرف جزم. تو یہ آپ کے پاس کنڈیشن ہے گول تا کی. اب ہم بات کرتے ہیں دو کنزیکٹیو ساکن. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ دو کنزیکٹیو ساکن, یعنی کہ دو ساکن جو ہے حروف وہ ایک ساتھ آ جائیں. جیسے ہم نے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں, ہم نے بات کی تھی کہ اگر آخری جو حروف ہے, آخری حروف پہ اگر آپ کے پاس زبر زیر یا پیش ہے تو ہم اس کو کیا کریں, ہم اس کو ختم کریں گے اور اس کی جگہ پہ جزم لگا دیں گے. یہی ہم نے پڑھا تھا. تو اگر ہم اس رول کو اپلائی کریں تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس آخری حروف پہ بھی جزم آ گیا, اس سے پچھلے حروف پہ بھی جزم آ گیا, اور اس سے پچھلے حروف پہ زبر ہے. تو اب ہم اس کو اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو ہم کیا کریں, کیا ہم اس کو را ختم کر دیں یا بیچ میں سے جیم ختم کر دیں, کیا پڑھیں, والفر پڑھیں, والفج پڑھیں, کیا پڑھیں؟ تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہو جاتی ہے. اس کیس میں جب آپ کے پاس دو کنزیکٹیو ساکن آ رہے ہیں تو آپ نے جو پہلا حروف ہے یعنی اس کیس میں جیم اور جو دوسرا حروف ہے را, ان دونوں کی ساؤنڈ جو ہے وہ آنی چاہیے. کس طریقے سے, اس کو ہم پڑھیں گے والفجر, فجر یعنی فا جیم کے ساتھ ملا فج, سٹارٹ میں جیم کی آواز ہے اور اینڈ ہوتے ہوتے را کی آواز بھی آئے گی. والفجر فجر, وما ادراک ما لیلۃ القدر قدر, وحصل ما في الصدور, والشفع والوتر وتر, وهذا البلد الأمين, وليال عشر. اب یہاں پہ دو زیر دیں, اس کو دو زیر کا قاعدہ کیا کہتا ہے, زیر ختم کرو اس کی جگہ پہ جزم لگا دو. اب یہاں پہ دو جزم ہو گیا, عشر عشر. تو یہ جو ہے آپ کے پاس دو کنزیکٹیو ساکن جو ہے اس کو پڑھنے کا رول تھا. یہاں پہ میں دوبارہ سے سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے ویڈیو پاز کریں, اور ویڈیو پاز کرنے کے بعد ہر لفظ پہ دیکھیں کہ وقف کس طریقے سے ہوگا. اگر آپ کو ہر لفظ پہ اگر آپ کو وقف کرنا ہے تو کس طرح ہوگا, صرف آیت نہیں, ہر لفظ پہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے الم تری کیف, اگر مجھے یہاں پہ رکھنا ہے کیف تو میں کیسے رکھوں گا, زبر ہے تو میں اس کو جزم میں کنورٹ کر دوں گا. اب کیا ہو جائے گا, الم تری کیف, یہ وہی والی کنڈیشن ہے کہ دو کنزیکٹیو آپ کے پاس جو ہے ساکن آ گیا. الم تری کیف, الم تری کیف فعل, اگر مجھے یہاں پہ رکھنا ہے کیف فعل, زبر جو ہے اس کو ختم کر کے جزم بنے, الم تری کیف فعل. اسی طریقے سے اگر مجھے یہاں پہ رکنا ہے الم تری کیف فعل ربک, الم تری کیف فعل ربک باصحاب, باصحاب. اور اسی طریقے سے آخر میں رکنا ہے تو باصحاب الفیل. آگے چلتے ہیں. الم یجعل, جزم ہے, جزم ہی رہتا ہے, اس کو چینج نہیں کرتے. الم یجعل کیدہم, سملر کنڈیشن. الم یجعل کیدہم فی, سملر کنڈیشن. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, یہاں پہ لام جو ہے اس کی دو زیر ختم ہو کے اس کی جگہ جزم آ جائے گا, تو دو جزم آ گئے ایک ساتھ, تضلیل. تو ہم نے اس کو کھینچا. اگر یہ بیچ میں یا نہ ہوتا ہم اس کو پڑھتے تضلیل, لیکن چونکہ بیچ میں یہ یا ہے تو ہم جو ہے یہ حروف مدہ آ گیا تضلیل, اب اس کو کھینچ کے پڑھیں گے اور آخر میں لام کی آواز بے گی, تضلیل. وارسل 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 علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارہ,
یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے گولتا ہے ہاں میں ہو جائے گا بحجارہ. من پہ وقف ایسے ہی ہوگا. سجیل فجعلہم کعصف. اب یہ یہاں پہ اگر ہم وقف کریں کعصف دو کنزیکٹیو جو ہے یہاں پہ جزم آ رہی ہے. فجعلہم کعصف مأکول. قل اعوذ برب الفلق من شر. زیر ہے تو وہ ختم ہو کے جزم ہو جائے گا. من شر میں اس کو ایز اٹ از رہیں گے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے. من شر میں اگر یہاں وقف کریں گے خلق زبر ہے جزم میں تبدیل ہو گیا. ومن شر غاسق دو زیر ہیں جزم میں کنورٹ ہو جائے گا. غاسق اذا وقب. ومن شر النفاثات زیر ہے جزم میں کنورٹ ہو گیا. ومن شر النفاثات فی العقد زیر ہے جزم میں کنورٹ ہو گیا. ومن شر حاسد دو زیر ہیں جزم میں کنورٹ ہو گیا. ومن شر حاسد اذا حسد. حسد زبر تھا جزم میں کنورٹ ہو گیا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اور آئی ہوپ کہ وقف جو ہے وہ ہمیں بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا اس کے بعد کہ وقف کس طرح کرنا ہے اور اس کی کیا کنڈیشنز ہیں. کافی سارے رولز ہم نے دیکھے ہیں آج, تو اس کو جو ہے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے کاپی پین لیں اور اس پہ جو ہے یہ رولز اپنے پاس اتاریں, جس سے یہ ہوگا کہ اب آپ پڑھتے ہوئے جو ہے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اور خود جو ہے جو سمجھ آئے اس کو لکھا ہوا دیکھیں گے تو وہ زیادہ اچھا سمجھ آئے گا اور زیادہ اچھا ذہن نشین ہو جائے گا. تو اس کے بعد پریکٹس کریں. پریکٹس کرنے کے بعد ایک وقت ایسے آئے گا جب آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں دیکھنے کی, اور آپ کا جو دماغ ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ فلٹر کرتا جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ والی کنڈیشن ہے تو یہاں پہ یہ والا رول ہے تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے, اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی پھر جو ہے تلاوت میں آپ کے جو ہے انکارپوریٹ ہوتا رہے گا. تو آج کا یہیں تک تھا ہمارا ٹاپک, تو اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے لیسن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.